السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ. تو میں لے کے آئی ہوں اپنی بہت ہی پیاری رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کی ایپیسوڈ 11. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت وہ سرخ زردہ آنچل اوڑھے دنیا کے رسم و رواج کو پورا کرتے شب زفاف کی دلہن کا پیراہن اوڑھے شہیر مصطفیٰ کے روم میں موجود بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی. ریڈ روزز اور وائٹ للیز سے ڈیکور کیا گیا روم اور گلابوں کے بکوں سے بنائی گئی سیج جس کے اندر اس گھڑی کے کوئی جذبہ ابھارنے کو ناکافی تھے. بڑی مشکل سے اس نے سب کے جانے کا انتظار کیا تھا اور بیڈ کے عین وسط میں بیٹھے ہوئے شہیر مصطفیٰ کے ارمانوں کا خون پلان کرنے میں مصروف تھی. تبھی بیڈ سے نیچے پاؤں دھرے تو اطراف میں پھیلی سرخ گلابوں کی پتیوں نے پیروں کو چھوا تھا. حد ہے، اتنا خرچہ کون کرتا ہے؟ بے فیض کے اتنے سارے گلاب ضائع کر دیے. وہ افسردگی سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی. اسے ریڈ روزز ہمیشہ بہت اٹریکٹ کرتے تھے مگر ٹہنیوں پر لگے ہوئے. وہ مشکل خود کو پھولوں کی روش پر قدم رکھنے پر مائل کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو بھاری بھرکم دوپٹے کو اٹھانے کی ساری ذمہ داری اس کے ناتواں شانوں پر اور سر پر آن پڑی تھی. وہ دوپٹہ سنبھالتی تو لہنگا بیلنس کھو رہا تھا. اف کیا فاطمہ صادقین، اتنے برے دن آ گئے تھے تمہارے کہ یہ سب فضول کے جھنجھٹ پالنے پڑ گئے ہیں تمہیں. وہ خود کو کوستی بمشکل آئینے تک گھسیٹ کر آئی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور شہیر اندر آیا تھا. ایک نظر بیڈ اور پھر فاطمہ کو دیکھا جس نے اسے مکمل اگنور کیے سارا دھیان دوپٹے میں اٹکی پنوں کو نکالنے میں لگا رکھا تھا. یہ کیا بدتمیزی کر رہی تھی تم مجھ سے؟ شہیر کو ایک دم ہی اسٹیج پر ہونے والی جھڑپ یاد آئی تھی. تو مسٹر شہیر آغا اب مجھے تمیز اور بدتمیزی کا فرق سکھائیں گے؟ فاطمہ نے آئینے ہی میں اس کا عکس دیکھتے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا. سیریسلی فاطمہ، آج سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی روڈ بھی ہو سکتی ہو. وہ جھنجھلایا ہوا سا تھا. اب پتہ چل گیا نا کیسی ہوں؟ ابھی بھی وقت ہے، کوئی اچھا سا فیصلہ کرو اور سائڈ پر ہو جاؤ. اس نے ہاتھ میں سے کنگن اتار کر پٹکنے والے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے تو وہ بھی چونک اٹھا تھا. وہ بے حد بیزار سا روم میں آیا تھا. تبھی شاید اپنے سامنے ٹھہری لڑکی کو نگاہ بھر کے دیکھا نہیں تھا مگر ابھی جو توجہ کے دھاگے سمٹے تو ساری کی ساری توجہ اسی پر مرکوز ہوئی تھی جو ڈیپ ریڈ اور گولڈن کنٹراسٹ کے مشرقی انداز کے روایتی لباس میں ملبوس ٹھہری شہیر مصطفیٰ کے دل کا نور بنی تھی. خیر، اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں سائڈ پر ہوں گا. آف کورس مجھے تمہاری بدتمیزیوں سے سمیت قبول ہو. شہیر کے انداز میں لچک پیدا ہوئی تھی. او ہو، قبول ہو؟ قبول کیسے نہیں کریں گے؟ اسی سب کے لیے تو میرے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا نا. اب کی شامت چوڑیوں کی تھی. اس سے پہلے وہ انہیں پٹکتی شہیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. ایک پل کو وہ تھم سی گئی تھی مگر دوسرے ہی پل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا تھا. یہ سائڈ پر اٹکی پن نکال کے دو. فاطمہ کے حکمیہ انداز کو اگنور کرتے وہ تھوڑا آگے کو ہوا تھا اور اس کے شولڈر سے پن ہٹانے لگا تھا لیکن اس سب میں وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا شانہ تھامے کھڑا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس خونی رنگ میں بھی کوئی اتنا پیارا لگ سکتا ہے. شہیر نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا مگر خود کلامی کے انداز میں جو بات کی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی. پولیس والے ہو، خون سے ہٹ کر تو سوچو گے نہیں. ایک پن ہی تھی، ایسا بھی کیا وہ وبال جان بن گئی؟ وہ منہ بسورتی شہیر کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے لگی تھی جبکہ اگلا لمحہ اسے اچھے سے ریئلائز کروا گیا تھا وہ شہیر مصطفیٰ سے ہیلپ لے کر پچھتانے والی ہے. شہیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا تھا. فاطمہ کا عمومی وجود شہیر کے سامنے بالکل گڑیا کی طرح لگ رہا تھا جبکہ وہ بغور ان رنگوں سے مزین گڑیا کو دیکھ اپنی بات کرنا بھول گیا تھا. اس نے فاطمہ کے ماتھے پر ٹکی بندیا کو بیلنس کیا تھا جو اس کی گرفت میں آئے وجود کی حرکت سے کافی ان بیلنس ہو گئی تھی. پولیس والے تو ویسے ہی بدنام ہیں، خون کی ہولی کھیلنا تو تم ڈاکٹرز کا کام ہے مسز. اس نے فاطمہ کے کانوں میں جھولتے بندے کو اپنے ہاتھوں سے راستہ کیا تھا. چھوڑو مجھے شہیر کے بچے، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو کچھ اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مجھ سے فاصلہ بنا کر رہنا ہوگا. فاطمہ کے وارننگ والے انداز پر وہ مسکرایا تھا. اگر فاصلہ رہے گا تو شہیر کے بچے کہاں سے آئیں گے؟ شہیر نے شرارت سے آئی ونک کی تھی جبکہ وہ بات جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی فاطمہ کو ایک دم اپنے لفظوں پر شرمندہ کر گئی. وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی تھی جس سے اس کا دوپٹہ ہلکے سے اس کے سر پر سرکا تھا جبکہ شہیر کی اب کھلی پن اس کے کندھے میں جبھی تو پن کی چبھن سے ولولائی تھی. کیا ہوا؟ ایک تو تم جذباتی لڑکی، نکال رہا تھا نا میں یہ پنز. وہ الٹا اسے جھڑکتے یوں ہی شانوں سے تھامے بیڈ پر لایا تھا اور اس کے برابر بیٹھتے اس کے دوپٹے سے پن نکالنے لگا. چھوڑو مجھے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی. مجھے تمہاری ہیلپ لینی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ شہیر سے دور ہٹی تھی. کیوں ہیلپ نہیں لینی چاہیے تھی؟ اپنی آنا کے جھنڈے اپنے قد سے اونچے رکھنے سے پہلے سوچ لو کہ میں تمہارا شوہر ہوں. شہیر نے پھر سے ایسے شانوں سے تھامنا چاہا تھا جب وہ ہتھے سے اکڑی تھی.
شہیر مصطفیٰ، یہ شوہر بن کے روب چاڑنے والی حرکت بالکل مت کرنا۔ آئی سمجھ، غضب خدا کا، مام ڈیڈ کی زبردستی کی ڈیلنگز میں تم میرے شوہر ہی بن بیٹھے ہو۔ فاطمہ حد درجہ بیزاریت دکھائے خود ہی دوپٹے سے الجھنے لگی تھی، جبکہ شہیر کو اپنی حیثیت کے جھٹلائے جانے پر شدید غصہ آیا تھا اور فاطمہ کی مرمری کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ فاطمہ اس کی حرکت پر بوکھلائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے شہیر تمہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے جنہیں شہیر نے انگلیوں سے ٹپ کیا تھا۔ مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہے مسز، کیوں مجھے میری حیثیت جتلانے پر مجبور کر رہی ہو؟ بیوی ہو، میرا حق رکھتا ہوں اپنے ہر عمل کا، بلکہ تمہاری طرف تو بہت سے ادھار رہتے ہیں فاطمہ سعدی ناگا۔ شہیر کو اچھا لگا تھا اس کے ماتھے کو یوں چھونا، تبھی اپنے جسارتوں کا دائرہ بڑھاتے اس کے بلشاں سے لال پڑتے رخساروں کو بھی چھوا تھا۔ فاطمہ تو اس کی حرکت پر سیکھ پا ہوئی تھی، تبھی اس کے ہاتھ اپنے رخساروں سے جھٹکے تھے۔ شہیر، اب اگر تم نے مجھے ایسے چھوا تو بہت برا ہوگا۔ فاطمہ کا صبر جواب دے گیا تو وہیں وہ شہیر مصطفیٰ کو بھی تنبیہ کر گئی، جو اس کے حق میں بالکل اچھی ثابت نہیں ہوئی، اور شہیر نے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد پھیلائے تھے۔ میں کیسے تمہیں چھونے والا ہوں فاطمہ سعدی؟ ابھی تو تمہاری سوچ بھی اس حد تک نہیں جا سکے گی۔ ہاں، تم اگر چاہتی ہو میں حدیں عبور نہ کروں، حالانکہ تمہیں چھونا میرا جائز حق ہے، پھر بھی تمہیں اس کے لیے میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ شہیر اس کے نزدیک تھا، وہ اس کے بولتے لبوں کو، اپنے چہرے کو چھوتا دیکھ سکتی تھی۔ فاطمہ تحیر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایک کر کے اس کی پنیں اتارتے اسے دوپٹے کی آڑ سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ اسے رہائی دینے کے بعد شہیر مصطفیٰ کا اپنا دل اس حسین مجسم کے سراپے میں الجھا تھا، جبکہ اس کے ریڈ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کی تپش شہیر مصطفیٰ کو پوری طرح پگھلا رہی تھی۔ مجھے بغیر سنے ہی تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے شہیر مصطفیٰ۔ وہ ایک پل بنی غربت سے جان چھڑانے کے در پہ تھی، جب شہیر نے اس کے گلے میں پہنے قیمتی نیکلس کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ میں اتار لوں گی، فاطمہ اس سے نظریں چرائے بولی تھی۔ میں یہ کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں۔ شہیر نے جان بوجھ کر اپنے لب اس کے کانوں کے پاس لا کر کہتے اس کے کانوں کو چھوا تھا۔ پہلی بار فاطمہ کی دھڑکنیں انتشار کا شکار ہوئی تھیں، کیونکہ یہ اس کے لبوں کی پہلی گستاخ حرکت تھی جو فاطمہ کے وجود پر مہر ہوئی تھی۔ شہیر، فاطمہ نے اس سے فاصلہ بنانا چاہا تھا، جبکہ وہ ایک چھوٹی سی حرکت جس طرح فاطمہ کو حواس باختہ کر گئی تھی، وہ جی بھر کر محفوظ ہوا تھا۔ میری شرائط سے مبرا ہونے کی آپ کی یہ کوشش آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی مسز، تو بہتر اسی میں ہے کہ میری شرائط کو سنیں۔ شہیر کے لب اس کے رخسار پر اپنی چھاپ دکھاتے فاطمہ کی رہی سری ہمت بھی ختم کر گئے تھے۔ مجھے منظور ہے تمہاری ہر شرط۔ فاطمہ کی جان اس غربت پر ہی سولی پر لٹکی تھی، اگر وہ گستاخیوں کا دائرہ وسیع کرتا تو وہ یقیناً جان سے جاتی۔ گڈ گرل۔ شہیر اس کے رخسار چومتے دور ہٹا تھا اور آئینے کے سامنے جا کر اپنی شیروانی کے بٹن ڈھیلے کرنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو دوپٹہ فاطمہ کو وبالِ جان لگ رہا تھا، وہ اسے گھسیٹتے خود کو اس میں چھپانے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ شہیر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس شیرنی کو ایسے زیر کر لے گا، جبکہ وہ فاطمہ کے اندر چلتی جنگ سے انجان اپنے فتح سوچ کے ہی خوش تھا۔ میرے خیال سے یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے مسز جو آپ اس بوجھ کو ڈھو رہی ہیں۔ ہاں، اگر مجھ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اسٹیج پر ہونے والی باتوں کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ اب وہ بدلہ میں کیسے اتاروں، یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ یوں ہی شیروانی کے بٹنوں سے کھیلتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ فاطمہ اس کی باتوں پر الجھی تھی۔ ان کے درمیان تو شرط لگی تھی نا کہ وہ اسے نہیں چھوئے گا۔ پھر وہ نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں واپس آیا تو فاطمہ اپنا لہنگا سنبھالتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم کون سے بدلے کی بات کر رہے ہو شہیر؟ اس کا سوال اتنا سادہ تھا کہ شہیر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم بول رہی ہو کہ اسٹیج پر تم نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ شہیر اس کے سامنے آ رکا تھا۔ لیکن تم نے ابھی شرط لگائی تھی کہ… شرط ابھی بتائی کہاں ہے مسز، اور تم دو باتوں کو اوور لیپ کر کے مجھ سے بچنے کی کوشش میں ہو۔ شہیر بہم سا مسکرایا۔ وہ جو اب تک اس کی باتوں کو مکمل دھیان میں رکھے ہوئی تھی، ایک دم بھڑک اٹھی۔ تم حد درجہ بکواس آدمی ہو شہیر مصطفیٰ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، ان فیکٹ میرا تمہارے ساتھ ایک روم میں گزارا ناممکن ہے۔ وہ پاؤں پٹکتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شہیر نے ایک نظر نفاست سے سجے پھولوں اور اپنے بیڈ کو دیکھا تھا۔ شہیر مصطفیٰ کو تو یہ اندازہ تھا کہ اس کی فرسٹ نائٹ یقیناً چیلنجنگ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ بیڈ پر پڑے پھولوں کو سرکاتے ان پر دراز ہوا تھا، جب فاطمہ کا انتظار کرتے چھت کو تک رہا تھا۔ وہ چینج کر کے روم میں آئی تو اسے یوں دراز دیکھتے الجھن کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ پورا دن کی تھکان پوری طرح اس پر غالب تھی۔ ایسے میں اسے اپنا آرام دہ بستر یاد آیا تھا۔ تبھی ایک بجلی سے دماغ میں گوندی تھی اور وہ بیڈ کے سرہانے پر پڑا اپنا سیل فون اٹھانے لگی تھی۔ شہیر نے بغور اسے دیکھا، جو پنک کلر کے ہلکے پھلکے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو بے حد پرکشش لگا تھا۔ ہر میک اپ سے آدھی دھرا دھلایا چہرہ شہیر کی تھکاوٹ سمیٹ گیا تھا، جبکہ اس کے دروازے کی سمت بڑھتا دیکھ وہ چونک اٹھا تھا۔ اس وقت کہاں جانا ہے تمہیں؟ شہیر اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ آف کورس میں تمہارے ساتھ ایک ہی بیڈ پر تو نہیں سو سکتی،
اس لیے اپنے پورشن میں جا رہی ہوں، وہ اطمینان سے کہتی۔ شہید کا اطمینان غائب کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، شہین نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا تھا، جبکہ ہاتھوں میں موجود چند ایک چوڑیوں نے پرساز سا جلتا رنگ کمرے میں بکھیرا تھا۔ آج کے پورے فنکشن میں زرکشا نے اسے جیسے اگنور کیا تھا اور منہ توڑ انداز سے جواب دیے تھے۔ عمر آغا یہ سب ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب کہ سب کے سونے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، جو بیڈ پر کسی اپسرائی شہزادی کی مانند سو رہی تھی۔ عمر اسے یوں پرسکون سوتے دیکھ کے بے حد ڈسٹرب ہوا تھا، تبھی وہ اس کے پاس آ کر اسے جگانے لگا تھا۔ اپنے کندھا جھنجھوڑے جانے پر وہ نیم خوابیدہ آنکھیں لیے اٹھ بیٹھی۔ عمر آغا کو سامنے دیکھ ساری نیند بھگ سے اڑی تھی، جبکہ عمر کی نظریں اس کے نیم عریاں وجود میں الجھی تھیں، جو بلیک سلیو لیس انر کے ساتھ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ شاید اس نے شادی میں پہنے جانے والے کوٹی ڈریس کا اپر اتارنے کے بعد باقاعدہ چینج کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ کیا لباس ہے؟ عمر کو شاید اس سے الجھنے کا نیا بہانہ ملا تھا یا صاف چکتا کرنے کو اسٹارٹ اپ۔ وہ میں زرکشا کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے، جسٹیفیکیشن دے۔ تبھی کمفرٹر میں خود کو چھپایا تھا، جبکہ آس پاس نظریں دھوئے دوپٹہ تک وہ ڈریسنگ روم میں رکھ کر آئی تھی۔ زرکشا، آپ کو پڑھنے اوڑھنے کا ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے نا؟ اس قسم کا لباس پہن کر آپ گھوم رہی ہیں جیسے یہاں آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ عمر کو اس پر غصہ ہی آتا تھا ہمیشہ، لیکن آج کا غصہ شاید ٹھیک تھا۔ زرکشا نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں زرکشا۔ نئے دوست بنانے کا آپ کو بہت شوق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی یہاں آ جائے تو؟ وہ انڈائریکٹلی سبطین اور اس کی بانڈنگ کو ہٹ کر رہا تھا۔ بنا اجازت کوئی کیوں آئے گا؟ زرکشا کی زبان پھسلی تھی، جبکہ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے زرکشا صاحبہ، وجہ دریافت کر سکتا ہوں اس سب کے پیچھے کون ہے؟ عمر نے اس کا کمفرٹر سائڈ پر کرتے خونخوار تیور میں کہتے اس کے برابر جگہ سنبھالی تھی۔ زرکشا شرم سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں چینج خاموشی سے یہیں بیٹھی رہی، جو پوچھا اس کا جواب دیں۔ عمر آغا سے زبان لڑانے لگی ہیں آپ؟ عمر نے اس کا چہرہ تامے اپنے سامنے کیا۔ اگر بات کروں تو مسئلہ، نہ کروں تو بھی مسئلہ۔ اور کوئی کیوں آئے گا میرے کمرے میں؟ سب عمر آغا کی طرح تھوڑی ہیں۔ زرکشا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور حیرت یہی تھی کہ اس نے یہ صرف دل میں نہیں بلکہ زبان پر بھی وہی ورد تھا۔ عمر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب سب عمر آغا کی طرح نہیں ہیں؟ اگر میں یہاں موجود ہوں تو وجہ آپ بھی جانتی ہیں زرکشا صاحبہ۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اس پنچھی کے پر کب اتنے بڑے کہ حیران بننے لگا ہے۔ عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تقریباً دبوچا تھا۔ کیوں نہ بولوں؟ میں بے زبان جانور ہوں کیا، جو آپ مجھ پر زبردستی مسلط ہوں اور میں کچھ نہ بولوں؟ زرکشا کی روش عمر کو مسلسل شاک دے رہی تھی۔ شٹ اپ زرکشا، مجھے اتنا مجبور مت کریں کہ میں آپ کی زبان کاٹ دوں۔ وہ کراتے ہوئے اس کے کانوں میں قہر برساتی آواز سے پھنکارا تھا۔ کاٹ دیں زبان، گلا، جو بھی کرنا ہے کر لیں، لیکن اب میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے تقریباً چیخی تھی جب عمر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ زرکشا، مجھے سختی پر مجبور مت کریں، بہت بھاگی ہو رہی ہیں آپ۔ اگر میں نے اپنے انداز سے آپ کی بغاوت پر قابو پایا تو بہت پچھتائیں گی آپ۔ وہ لڑکی عمر کا دماغ خراب کرنے لگی تھی۔ مار کیوں نہیں ڈالتے آپ مجھے، تاکہ آپ سب کی جان چھوٹ جائے مجھ سے؟ زرکشا کی آواز رندی تھی، جبکہ عمر کے ضبط کو وہ آخری حد تک آزما چکی تھی۔ تبھی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑے اس پر جھکا تھا، اور زرکشا کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ ایسے کیسے مرنے دوں گا میں آپ کو؟ بہت سے حساب باقی ہیں آپ سے۔ وہ اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر جمایا گویا آخری حد تک کی تکلیف پہنچائی تھی۔ زرکشا نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹانے کو ہاتھ چھڑانے چاہے تھے، جبکہ عمر آغا کو اس پل ریئلائز ہوا تھا کہ وہ لڑکی اسے اتنے دن ذہنی ٹارچر کر رہی تھی، اور وہ بھی اسی طرح کا حل نکالنے میں مصروف تھا، مگر یہ نازک اندام حسینہ اس کی غربت سے بھی ٹارچر کا شکار ہو سکتی تھی۔ اس نے زرکشا کا ایک ہاتھ آزاد کیا تو وہ اس کا سر اپنے سینے سے جھٹکنا چاہتی تھی، مگر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے وجود پر مکمل استحقاق سے قبضہ کیا تھا۔ ہاں، بالکل رائگاں کوشش کر رہی ہیں آپ زرکشا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار تو مجھے یہ باور ہوا ہے کہ جس سکون کی تلاش میں سالوں سے بھٹک رہا تھا، وہ تو آپ کے وجود کے نرم تکیوں پر میسر ہے۔ پھر میں کیوں در بدر رہوں؟ اس سے پہلے کہ آپ بغاوت کر کے عمر آغا کو مزید سکون برباد کریں زرکشا صاحبہ، کیوں نہ میں ہی اس بغاوت میں بحل کر کے آپ کی تمام حدود پر بند باندھ دوں؟ عمر اپنا چہرہ اس کی گردن سے مس کرتے اس کی ٹھوڑی تک لایا تھا، جبکہ زرکشا کی دھڑکنوں میں ایک ادم سا مچا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے زرکشا، اس کی غربت میں نڈال ہوتی بولی تھی، جبکہ عمر کا چہرہ زرکشا کی ٹھوڑی سے لبوں تک کا فاصلہ طے کرنے لگے تھا۔ اگر آپ سمجھتی ہیں لبوں کی دھیمی آنچ کی تپش مجھ تک نہیں پہنچے گی تو یہ تو آپ کی سرعین غلطی ہے زرکشا۔ عمر نے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ اس کی حرکت زرکشا کی بولتی بند کروانے کو کافی تھی، جبکہ عمر آغا کے لبوں سے مس ہوا اس کے شہد ہونٹوں کا رس اس کے اندر تشنگی بھرنے لگا تھا۔ تبھی وہ پورے حق سے خود کو سراب کرنے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، مگر وہ تشنگی کس طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عمر آغا کے لبوں پر مچلتی خواہشوں کا دائرہ وسیع ہوا تو اس کے لب زرکشا کی گردن اور برہنہ بازوؤں سے ہوتے
اپنے سفر کے آغاز پر جمے تھے۔ زرکشا میں تو مزاحمت کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ رات کے گہرے سکوت میں اس کے کمرے میں چھایا پر وحشت سناٹے میں عمر آغا کی طلسمی غربت اپنا سحر جگا رہی تھی، تو وہیں اس پر اپنا حق ہونے کا مان عمر آغا کو اس کے وجود کی پگڈنڈیوں پر سفر کرنے میں لذت دے رہا تھا۔ زرکشا اس کی بیلگام خواہشوں پر سسکتے ہوئے کبھی عمر کو پریشان کر رہی تھی، مگر وہ اسے ستا دینا چاہتا تھا خود سے بغاوت کی اس سے پہلے کہ عمر آغا مکمل ہوش گنوا دیتا۔ زرکشا کی چٹھی اس نے کچھ غلط ہونے کا پتہ دیا تھا اور وہ خود کا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے اوپر سایہ فکن عمر آغا کی گردن پر بائٹ کر گئی تھی۔ زرکشا وٹ دا مین! عمر اس کی اتنی سنگین حرکت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ تبھی وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہٹا تھا اور دوسرے ہی پل اس نے زرکشا کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ بے شک عمر آغا کا لمس رشک زرکشا کے لیے عذاب سے جان تھا، چاہے وہ اس پر اپنی عنایتیں کرتا یا اسے اپنے تھپڑ کا نشانہ بناتا۔ زرکشا سسکتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی، جبکہ وہ معوف ہوتے ذہن دماغ سے اس کی کلائی تھامے اسے خود پر گرا گیا تھا۔ آپ کی جرأت بھی کیسی ہو آپ مجھے زخم دیں؟ عمر اسے دونوں کلائیوں سے تھامے جھنجھوڑ گیا تھا۔ آپ گناہگار کرنے لگے تھے مجھے، وہ سسکتی ہوئی اپنے عمل کی وضاحت دے رہی تھی جب عمر کے سر پر لگی تھی۔ زرکشا سعدی گاہ، آپ عمر آغا کی بیوی ہیں، مکمل حق رکھتا ہوں میں آپ پر۔ اگر میرا آپ کو چھونا گناہ لگ رہا ہے تو دیکھیں پھر کیسے میں اس گناہ میں آپ کو روز شریک جرم بنانے والا ہوں۔ تیار رہیے گا اس چیز کے لیے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے دور کرتا اپنی گردن مسلتے اس کے روم سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی تہیں تاما سی بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اسے تو خدا سے شکوہ کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر آغا کی نفرت کے حال سے آگاہ جو تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ تو کیسی لگی آپ کی ایپیسوڈ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔